بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج ایک مبارک دن نصیب کیا. یہ شروع ہوا تھا رجب سے اور ایک دعا کے ذریعے سے شروع ہوا تھا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب بھی دعا کے ساتھ، شعبان میں دعا کے ساتھ، اور بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بونس کے طور پر ہمیں لیلۃ البراء بھی دیا، شب برات بھی دیا. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھی نصیب کیا. اور آج ہمیں عید کے دن، پورا رمضان مبارک، اور جب چاند دکھا، رمضان کے جو چاند دکھا، تب اس رات کو کیا ہے؟ رات کو عید کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے. اور یہ رات بھی مبارک، عید الفطر کی رات بھی مبارک. عید الفطر کے رات کو لیلۃ الجزا کہتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی. لیلۃ الجزا یعنی وہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلون کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں، کادو دیتے ہیں. اور ایسے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی حاضری میں، گویا کہ فرشتوں کو شاہد بناتے ہیں، گواہ بناتے ہیں کہ جس نے جو ہے رمضان میں اپنے روزے کی پابندی کے ساتھ عبادات کیا ہے، اس کو جو ہے بلون کرتے ہیں اسپیشال اللہ سبحانہ و تعالی. تو رمضان کا پورا مہینہ بھی بابرکت، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رات بھی عید الفطر اور عید الفطر کی رات اور دن بھی بابرکت. جس طرح جو ہے روایت سے بھی معلوم چلتا ہے کہ جو ہے عید الفطر کے دن بھی یہ جو ہے دخفن بلونے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو بلون کرتا ہے. الحمدللہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شروع ہوتے ہیں تکبیرات سے. عید ہمارے جو ہے فیسٹ تکبیرات سے شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر سے، تکبیر سے جو شروع ہوتا ہے نماز، اس کے بعد نماز ہے. اسلامی تیسرا فیسٹ جو ہے یہ دین جو ایک تو دین کا ہوتا ہے، اور وہ بھی عبادت سے شروع ہوتا ہے. دیکھ لو یہاں عید کے دن ہے، دونوں عید ہی کو دیکھ لو فیسٹ ہے. باقی سب جو ہے فیسٹ نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے. لیکن جو فیسٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تکبیرات سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان کا پورا مہینہ نصیب کر دیا. ایسے بیچ میں کئی لوگ ہیں جو فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے. ہمارے علم میں بھی ہے، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو بیمار پڑ گئے اور کچھ نہیں کر سکے. اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ رمضان آیا، گزر بھی گیا، پتہ بھی نہیں چلا. تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تو ہمیں معلوم کروایا کہ رمضان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم روزہ رکھ سکے،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم صرف روزہ نہیں بلکہ تراویح پڑھ سکے، تراویح پڑھ سکے، عبادات کر سکے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اس کے باوجود یہ ہمارے کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دیا. اس کے تو جو جس صاحب ہدایت کو یعنی جس کو ہدایت دیا گیا ہے اس کا کوئی کمال ہوگا نہیں نا. ایک باپ ہے وہ پورا کمائی کے جو ہے اپن بیٹوا کو اوپر ہاندہ کر لیس، پورے جائیداد پورا جتنا کھڑا کیا تھا میں کیکر کمال ہے بیٹوا کے نہ تو کچھ نہ کرے تو اوپر ہاندہ ہو کر بھرے باپ سب کام کری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق دیا. پھر بھی اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے ہمیں انعامات دیا. بلوننگ دیا، اور جو ہے صرف ایسے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو، اینگلوں کو، فرشتے کو اور اینگلوں کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، خطیقہ بنایا کہ پولا بندے کو اتنا 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 یہ سب اس طرح سے. بہت ہی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرنا چاہیے بہت کم ہے، بہت کم ہے. ایک روایت جو فضائل میں بھی آتا ہے کہ دو شخص جو مسلمان ہوئے تھے، دو شخص جو مسلمان ہوئے تھے، دیکھو شہداء کے رنگ اور ان کے مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تو اس میں سے ایک صحابی فوراً جہاد کے لیے چلے گئے اور دوسرا صحابی 1 سال کے بعد انتقال ہوا. ایک صحابی فوراً جہاد کے لیے چلے گئے، دوسرا صحابی فوراً انتقال ہو گیا. جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو دوسرے صحابی کو جو 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، خواب میں دیکھا گیا کہ جو تویدہ والا ہے، جو جہاد میں نہیں گئے تھے، ان کا رنگ جنت میں اور اعلیٰ اور اونچا، اعلیٰ یعنی اونچا. تو اب اشکال ہوا، فراخ تیکن آیا کہ یہ تو شہید ہوا اور شہید کا رنگ کتنا بڑا، پھر یہ تویدہ صحابی اس کے جو ہے مرتبہ پر کیوں نہیں پہنچا، وہ اس کا نفوق اتنا لمبا بڑا کیوں ہو گیا، اس کا رنگ اتنا بڑا کیسے ہو گیا، اتنا کہ وہ کیسے وہ آگے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس نے زیادہ نماز نہیں پڑھی، رمضان کا روزہ نہیں رکھا، رمضان کا روزہ نہیں رکھا. رمضان کا روزہ، رمضان کے مہینے کو پا لیا اس صحابی نے. تو یہ بہت ہی بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے توفیقات سے نوازا. تو ایک ہے اللہ نے توفیق دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. دیکھو رمضان ایک پورا ایک نظام الاوقات ہے، یعنی ایک پورا ٹیبل ہو جاتا ہے. آپ سحری کریں گے، اس کے بعد فجر پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے کام کاج کے لیے جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس کے بعد مغرب سے پہلے لوگ افطار کے لیے آ جاتے ہیں. یہ افطاری کا جو نظام ہے جو ہے یہ بہت ہی فردیلہ چیز ہے کہ اسے لوگ جو ہے کیا تنمے سے مغرب کی جماعت پا لیتے ہیں، اور اللہ جانے کہ رمضان میں بھی مغرب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. تو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ مغرب سے پہلے آ جاتے ہیں افطاری کے لیے. اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ جو ہے عشاء ہو جاتا ہے، تراویح ہو جاتا ہے، پھر سہلو دفعہ اس طرح یہ پورا ایک نظام آ جاتا ہے، ایک ٹیبل میں آ جاتے ہم. اور تو یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہے.
یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہے. کیا سیکھنے کی چیز ہے؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ جب ہم نیخنن ٹوینٹا اور ہم دیرتا داخا کے لیے یہ چیز کر سکتے ہیں. ایک جو ہے ایک ہے تیوری ہوتا ہے نا, اور پریکٹیک ہوتا ہے. ایک کوئی شخص کسی چیز کو بیفوبے کو دترا ہے تو اس کو جو ہے صرف تیوری سے کام نہیں کر, اس کو جو ہے تاشر کرواتے ہیں, پریکٹیک کرواتے ہیں نا, تب جا کر کے اس کو جو ہے تب گویا کہ وہ بھی خنوخ نہیں بلکہ اس وقت کہ اب تم کچھ ہینڈل کر سکتے ہو اپنے اعتبار سے. اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ دیا یہ پریکٹیک کا مہینہ ہے. کیا ہے پریکٹیک کا مہینہ ہے؟ پریکٹیک کا مہینہ ان دا سینس کہ جب ہم رمضان میں فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں, وہاں سے ہم شروع کریں گے. رمضان میں ہم فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جی فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں. سحری کا وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہے, صبح صادق سے پہلے. تو پھر جو ہے وہاں سے جو ایکسکیوز آ جاتا ہے کہ ہاں ہم فجر میں نہ اٹھ پائے لا, وہاں سے ختم ہو گیا. وہاں سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ پورا ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کے لیے اٹھے. جو سحری کے لیے دیرتا داخل کے لیے اٹھ سکتے ہیں, تو پھر جو ہے فجر کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے بعد جو ہے نماز, جو روزہ رکھتے ہیں تو عام طور پر وہ نماز بھی الحمدللہ پورا ادا کرتے ہیں. اور تب مغرب آ جاتا ہے, جب پورا جہاں 1 مہینے کے لیے اپنے تیت کو آگے پیچھے کر کے مغرب کے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ پہلے آ سکتے ہیں, تو ہم سال بھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ کام پورے سال میں بھی کر سکتے ہیں. اور تراویح, عشاء کے ساتھ ساتھ تراویح کے نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے. اس کے معنی ہم عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. دلے تراویح کے حلقن آدھا گھنٹہ 45 منٹ لے لے, آدھا گھنٹہ 45 منٹ لے لے جی, اتنا میں تراویح ہو جاتے ہیں ویٹر کے ساتھ. تو پھر جو ہے اس کا معنی کہ ہم عشاء کے نماز 15 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے, روزانہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ایکسکیوز بچتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی ایکسکیوز بچتا نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں ہم جیسے سست یعنی لیسی آدمی لوگوں کے لیے کہ جب تم یہ کر سکتے ہو تو 1 مہینے میں صرف دیرتا داخل نہیں پورا مہینے میں, تو پھر الف ماندہ میں بھی ہو سکتا ہے. پھر الف ماندہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے گویا کہ تم لیسی ہو. یہ کہنا یہ ہے. تو الحمدللہ جب ہم نے اس طرح کوشش کیا ہے تو صرف رمضان میں فجر نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتا, مغرب نہیں ہوتا, عشاء نہیں ہوتا, پورے سال میں ہوتا ہے. جہاں رمضان میں ہمارے عشاء کے صفوف قدری سب ہو سکتے ہیں, تو غیر رمضان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ رمضان سے ہٹ کر کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. سے ہمیں کوشش کرنا ہے. تو ہدایت تو اللہ دیتا ہے, لیکن اسباب ہدایت یعنی ہدایت کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرنا ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے. تو ہم رمضان کے علاوہ بھی مسجد آئے, خود بھی آئے, اپنے بچوں کو بھی لائے, خود بھی آئے, اپنے بچوں کو لائے. ہمارے سرنامہ میں ایک بہت ہی جو ہے اصلاح کرنے کی چیز یہ ہے کہ بچے 10 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, 10 سال کے ہو جاتے ہیں, 9 سال کے آ جاتے ہیں, گوینتی نہ با مسجد آ گئے تو لیتے نا, تو کیسے گوینتی ہوئی؟ اتنے سال میں اسکول بھی آف کر دیتے ہیں, پھر بھی گوینتی نہیں ہو سکتے. وہاں گوینتی ہو سکتے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟
سوچنے کی بات ہے یہ. جس مسجد میں بچے نہیں آئے گئے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ آج نہیں تو کل 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد سے برون دکھائی دیتا. آپ سرناموں کے تمام مساجد کو دیکھ لو, آپ کو زیادہ سے زیادہ بروا دکھا دے گا, اوچس فراؤدر ہو جائیں گے اور یونگرا کٹ جائیں گے, کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کیا, ہم نے کوشش ہی نہیں کیا. تو کوشش کرو. الحمدللہ ہمارے مسجد میں یہاں پر جو, اور نہ تو تمام مساجد میں ہوں گے, لیکن ہمارے مسجد میں الحمدللہ پورے سال پروگرامہ چلتا رہتا ہے. پورے سال کیا چلتا ہے؟ پروگرامہ چلتا رہتا ہے. نماز 5 وقت کی نماز تو ہوتا ہی رہتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے دینزاہ کے پروگرامہ ہیں. جی ہمارے دینزاہ کے الکا دینزاہ فراو اور مانک کے لیے پروگرامہ ہے. مغرب سے شروع ہوتا ہے, مغرب سے شروع ہوتا ہے, مغرب اور عشاء. تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے کام کو بھی آگے پیچھے کر کے ہم دینزاہ کو آئے, دینزاہ کو آئے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے یہاں لیس بھی ہوتا ہے, بچوں کے لیے لیس ہے. ماندہ سے ماندہ دینزاہ مونزاہ ماندہ اثر اقوات اوفر سیستے مغرب تلک, اس کے بعد تلک بھی دینزاہ جو ہے بھی سیلف دا, اور وونزاہ کو مغرب سے عشاء تلک. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے لیس ہے. اور پھٹاؤ اپنے بچوں کو, لیس پھٹاؤ, تاکہ معلوم چلے کہ یہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ورنہ جب ہم نہیں فکر کریں گے, آج ہم فکر نہیں کریں گے, تو پھر جو ہے بہت ہی فتنے والے چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حدیث میں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ فتن یعنی آزمائش اتنے زیادہ آئیں گے کہ ایک شخص جو صبح کو مسلمان تھا, ایمان والا تھا, شام کو کافر ہو جائے, یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. اور جو شخص صبح کو شام کو ایمان والا تھا, وہ صبح تک کافر ہو جائے. اتنا سخت فتن آئیں گے. اور آج کے دور پر یہ ہے, آج کے دور پر اس طرح ہے. فکر کرنا چاہیے اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی. مستورات کو بھی بھیجو, فرو کو بھی, پورا دینزاہ کو نظام بناؤ کہ پورا حسین کے ساتھ ہمیں مسجد جانا ہے, پورا حسین کے ساتھ ہمیں مسجد جانا ہے. تو عورتیں پیچھے چلے جائیں گے, مرد یہاں پہ آئیں گے. اور لیس کا بھی فکر کرو, اپنے بچوں کو پھٹاؤ, بھیجو, لاؤ, تاکہ وہ قرآن سیکھے, اللہ کی کلام سیکھے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. ہمارا ایمان ہے اس پر, ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. پھر ہم کیوں اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا دور ہو گئے قرآن سے؟ کیوں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ حالانکہ تمام مخلوقات ہمارے پاس ہے, تمام اسباب ہمارے پاس ہے, اور جو ہے ہم کوشش نہیں کرتے. اپنے بچوں کو ہم ہر ایک لیس میں پڑھانے کے لیے, کمپیوٹر لیس, کراٹا لیس, سویم لیس, اپنے دل سے پوچھو. وہاں پہ بہت پیسے لگتے ہیں, بھیجنا فیس ہوتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو, اللہ کو گواہ بنا کر کے اپنے دل سے پوچھو. سویم لیس, کراتا لیس ہمارے بچے کو کتنا فوردیل دے گا؟ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ایکسرسائز ہے, ایک اوپننگ ہے, اتنا تعلق ہے نا. اللہ تو وہ لوکس بکے گا. اولمپکس پہ تو جانے والا نہیں ہے ہمارے بچے, اولمپکس پہ میدن کرنے والا تو نہیں ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے. اس کا جو ہے کچھ حد تک شاید دنیا کا فائدہ ہو جائے گا, باقی کچھ نہیں. اس مومنٹ تک اس کے لیے ہم پورا انتظام کر بیٹھے ہیں, گاڑی پہنچانا, پھر نیما افعال افعال, یہ سب پورا ہم کر لیتے. اس کے بعد پیسے بھی, ہر مہینہ پیسہ بھی دے دو. لیکن اللہ کے کلام کے لیے
جو کہ پورا سرنامہ میں پورا خراتس، اس کے لیے ہمارے مساجد دیکھو، مکاتب دیکھو جہاں پر لیس ہوتا ہے. اور جو بچے آتے بھی ہے، ایک تو آنا بھی کچھ آ جائے تو بہت اچھی بات، آ جائے تو الحمدللہ. اب اس کو آنے کے بعد اس کو سوچو کہ کس طرح اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہے ایک ہفتہ آیا، ہفتہ میں 2 دن ہی آنا بہت مشکل. ایک ہفتہ آیا، 3 ہفتہ سپورلوس، اس کے بعد جس طرح عید کے چاند کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے بعد کبھی کبھی تو اس طرح بس بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں ایسے ہی کہتا کہ تم تو عید کے چاند ہو گئے ہو، تم تو عید کے چاند ہو گئے. اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جو ہے جس طرح مسلمان صرف عید کے چاند کو کوشش کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اسی طرح جو ہے تب کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح جو ہے وہ ایک کتنے مہینے کے بعد ایک مرتبہ آ گئے. فکر کرنے کی بات ہے، تو مذاکر میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہر یہ ایک فکر کی چیز ہے کہ ہم اتنے اختر کیوں ہیں؟ صرف پڑھانا ہی، قرآن کو سیکھنا کس طرح پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے. اتنا ہم اختر. ایسے کئی لوگ ہیں جو ادھر جو جانتے بھی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور نہ ہی کوشش کرتے، نہیں جانتے نہیں کوشش کرتے. تو فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک مہینہ دیا تھا ہمیں، اور جو ہے یہ گزر بھی گیا. یہ اوپننگ تھا، یہ گزر بھی گیا. اب جو ہے اس کو ہم جو ہے صرف یہاں تک نہیں رکھے، بلکہ جو بھی ہم نے کیا ہے، جتنا بھی ہم نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اب جو اس کو جو ہے ہمیں اپنے پوری زندگی میں لانے کا ہے، پورا الف ماندہ میں لانا ہے. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم جو ہے نظام بنا رکھتے ہیں. ہم جو خاص طور پر جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بعض لوگ دوسرے مسجد کے آس پاس رہتے ہیں، یہاں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ آؤ، مغرب اور عشاء اور فجر کو فاستے ہو رہی کرو. فجر، مغرب، عشاء فاستے ہو رہی کرو. اس کو 1-2 مرتبہ آگے پیچھے ہو گئے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہے آؤ نماز کو ادا کر. اس طرح نہیں کہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھو کہ گھر پر ہوتا ہے نماز؟ گھر پر ہوتا ہے نماز؟ ہوتا ہے نماز ان دا سینس کہ ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اس کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے رمضان کے بعد شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، شوال تو شروع ہو گیا، اب جو ہے ہم روزانہ فجر، مغرب، عشاء آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے. اللہ ہمیں خوب توفیقات سے نوازے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو بھی مبارک کرے. اور یاد رکھنا یہ تھوڑا ایک چھوٹا سے خوشی کا دن ہے. اصل عید تو وہ دن ہوگا جس طرح جب ہم ایمان کے حالت سے کامیاب ہو کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اصل عید ہے. جس طرح جو ہے جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے جب فوت ہوتے تھے، شہید ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں خوب توفیقات سے نوازے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جمع کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام پروفیٹ کے ساتھ بھی جو ہے اور صحابہ کے ساتھ جنت میں بھی اس طرح جمع کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم.